آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بدرالزماں نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ بدرالزماں کس زبان کا لفظ ہے؟ بدرالزماں کے معنی کیا ہے؟ بدرالزماں نام کا مطلب کیا ہے؟ بدرالزماں میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ بدرالزماں انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ بدرالزماں ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ بدرالزماں اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ بدرالزماں اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بدرالزماں عربی زبان کا لفظ ہے۔ بدرالزماں کے معنی اور بدرالزماں نام کا مطلب ہے زمانے کا چاند، مطلب بہت خوبصورت اور حسین و جمیل۔ بدرالزماں میں 10 حروف ہیں: بے، دال، رے، الف، لام، ڈبل زے، میم، الف، نون گنہ۔ یہ انگلش میں بدرالزماں لکھا ہوا ہے، یہ ہندی میں بدرالزماں لکھا ہوا ہے۔ بدرالزماں اردو میں لکھنے کا آج کل 2 طریقے ہیں، ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں، صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں بدرالزماں لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد زے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری زے کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد میم کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں نون کو ٹچ کریں گے۔ تو آٹومیٹک اسکرین پر اس طرح بدرالزماں لکھا ہوا آ جائے گا۔ بدرالزماں لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا۔ اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اردو حروف کا نام۔ نمبر 2، اردو حروف لکھنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اردو حروف فل لیٹر کی پہچان۔ نمبر 4، اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان۔ اردو میں بدرالزماں لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی، تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، بے۔ نمبر 2، دال۔ نمبر 3، رے۔ نمبر 4، الف۔ نمبر 5، لام۔ نمبر 6، زے۔ نمبر 7، دوبارہ زے۔ نمبر 8، میم۔ نمبر 9، دوبارہ الف۔ نمبر 10 نون یا نون گنہ۔
عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ نون ہی ہے حقیقت میں. یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے. اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیے. یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں. جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں. دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں. لام آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. زے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. الف کیا بتایا یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں. نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں. یہ اردو کے فل لیٹر ہیں. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں. جیسے بے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے. دال اس طرح سے شارٹ لکھیں گے. رے اس طرح سے فل لکھیں گے یہاں پر. الف یہاں پر فل لکھیں گے. لام اس طرح سے شارٹ لکھیں گے. زے یہاں پر فل لکھیں گے اور دوسری زے کی جگہ پر یہ نشان اس کو تشدید کہتے ہیں یہ لگاتے ہیں. اور میم یہاں پر شارٹ لکھیں گے. الف یہاں پر فل لکھیں گے. نون یا نون گنا یہاں پر فل لکھیں گے. تو اب ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے کیا لکھا بے, یہ کیا لکھا دال, یہ کیا لکھا رے, اور یہ کیا لکھا الف, اور یہ کیا لکھا لام, اور یہ کیا لکھا زے. اسی پہ یہ دوسری زے کی جگہ تشدید لگاتے ہیں. یہ کیا لکھا میم, اور یہ کیا لکھا الف, اور یہ کیا لکھا نون. لیکن ہم لوگ عام طور پر نون گنا استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں. یہ لفظ کیا ہے بدر الزمان, لیکن کیا بولتے ہیں ہم لوگ بدر الزماں. تو یہ کیا ہو گیا بدر الزماں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں. نیز اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.